وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صوم کی فضیلت کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، روزے کی فضیلت، تو یہ ان کے لیے جن کا عقیدہ بالکل درست ہو۔ باقی آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو مزار پر بھی جاتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو صرف تمہارے اوپر یہ صوم ہے، یہ فرض کیا گیا۔ تم سے پہلے جو ایماندار گزری ہیں قومیں یا مومن گزرے ان کے اوپر بھی یہ تھا، ان کی تربیت کے لیے، تاکہ تم گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور آگے جا کے جہنم کی آگ سے بچو۔ تو باقی جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہو، شرک ہو، اس کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو، یا رسول مدد کے نعرے لگاتا ہو، یا عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہو، پھر ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگتا ہو، یا تعویذ گنڈا کرتا ہو، یا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو بھی تقویت دیتا ہو، اس کا بھی ایک حصہ ہو، تو ایسوں کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے روزے نہیں ہیں، یا بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، چونکہ ان سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے، یہ بالکل ثابت کی جا چکی ہے، پوری طرح ان کے عقائد جو ہے نا شرک آلودہ ہے۔ بریلویوں سنیوں کے پاس جاؤ، کہتے ہیں یا رسول مدد، دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں موجود یہاں، ہم پکاریں یہاں، آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سماعت جو ہے نا، یہ ان کے عقیدے ہیں، حالانکہ ہر جگہ ہر لمحے سننے والی ذات، چوکنا ذات، بغیر اسباب کے سننے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کسی اور کے بارے میں اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ ہر لمحے چوکنا ہے، سنتے ہیں، ہر لمحے نہ نیند نہ اونگ نہ موت، تو پھر اللہ تو بنا دیا۔ اسی طرح دیوبندیوں کے عقائد آپ دیکھیے، عقائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھیں، کس طرح ان کے اندر شرک ہے۔ کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انبیاء قبروں کے اندر زندہ اندازہ لگائیے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو ان کو بالکل بھیجا کام ہی نہیں کر رہا ہے، ذرا برابر اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ صحیح حدیث کو مان رہے ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق انبیاء جنتوں میں زندہ ہے، ان دنیاوی قبروں میں نہیں۔ شہداء جنتوں میں زندہ ہے، ان دنیاوی قبروں میں نہیں۔ اور دنیاوی قبروں میں زندہ ماننا یہ شرک کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے لوگ پکارتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چلو میں نہیں دیکھ رہا ہوں بابا جی کو، بابا جی تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، ان کا عقیدے کے اندر خرابی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے لوگ جب تک یہ سارے شرک سے توبہ نہ کریں، یا شرک کرنے والے کو اگر یہ اپنا امام مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، ان اجرت لینے والوں کے پیچھے، چونکہ سب مسلک نے اس پر ایکا کیا ہوا ہے، اذان دینے کی تنخواہ لیتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، اور امامت کی بھی یہ سیلری لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی جو کتابیں ہیں فقہ کی یا اس طرح کی ہدایہ کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو امام امامت کے پیسے لیتا ہے یا مؤذن اذان کے پیسے لیتا ہے وہ ناجائز لیتا ہے، ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو عبادت کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھی جائے، اس سے دنیا والوں سے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں۔ معاش کمانے کے ذریعے دوسرے ہیں، گنے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے سب کو، کتوں کو اور خنزیروں کو بھی دیتا ہے، تو ان مولویوں کو نہیں دے گا، پیروں کو نہیں دے گا؟ تو یہ ان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کیا؟ اصل میں ان کو ایمان ہی نہیں ہے اللہ کے اوپر، یہ پیٹ ان کا دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ تو ایسوں کے اوپر کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، صرف روزے نہیں، ان کے اوپر صلاۃ بھی نہیں ہے، عمرہ حج بھی ان کے اوپر نہیں ہے، وہ تو صرف مخلص مومنوں کے اوپر ہے۔ تو اس شرک کی وجہ سے آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے۔ تو جب یہ شرک چھوڑیں گے تب ان کی کوئی عزت بحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ صحابہ کرام مومن بنے تھے، اللہ نے ان کا سر بلند کیا، اور انہوں نے قبر پرستی کی وجہ سے، تعویذ پرستی کی وجہ سے، مسلک پرستی کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے ان کے اندر جو آیا ہے ذلت و خواری ان کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ آگے جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ شرک کرنے والا جو بھی مرتا ہے، چاہے حافظ قرآن ہو، مخرج بہترین ہو اس کا، اور بڑی جماعتوں کی کوئی امیر ہو، جو بھی ہو، شرک کرنے والا جیسا مرے گا آگ میں چلا جائے گا۔ یہ بڑی بدبختی ہوئی ہے ان لوگوں کی۔
بڑے بڑے جتھے بھی انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، جیسے خادم حسین رضوی ہیں، حافظ سعید ہے، خود عمران خان ہے، فضل الرحمان ہے، کتنے کتنے ان کے پاس پارٹیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں، جوان ہیں، یوتھ ہے، لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہے، عقیدے میں شرک ہے ان کے.